أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند متعال تمام مومنین کو اور عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے بآواز بلند درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایام عزاداری ابا عبداللہ ابو الاحرار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ ایام سوگ و عزا و گریہ و بکا کے ایام ہیں اور عزا کے ساتھ ساتھ ذکر شہدائے کربلا اور داستان کربلا کے ایام ہیں اور یہ مجالس یہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہمارے اور آپ کے لیے خداوند متعال کی طرف سے عظیم نعمات میں سے ایک نعمت الہی ہے. چونکہ خداوند متعال لوگوں کو بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے. کچھ کو مال دیتا ہے، کچھ کو دولت دیتا ہے، کچھ کو اولاد دیتا ہے، کچھ کو جائیداد دیتا ہے. لیکن جن لوگوں کو خدا خصوصی نعمت سے نوازتا ہے ان کو آل رسول کی محبت عطا کرتا ہے. اور آل رسول کی محبت، آل رسول سے مودت اور آل رسول سے عقیدت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان ان کی غم میں غمزدہ ہوتا ہے، سوگوار ہوتا ہے، عزادار ہوتا ہے. چند روزہ آپ کی خدمت میں جو توفیق شامل حال ہے، کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے کربلا جو امام نے ایک تحریک اور نہضت برپا کی اس سرزمین کے اوپر، اس کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور امید کرتا ہوں آپ مومنین ساتھ دے کر ان عرائض سے استفادہ کر کے عزاداری کو حقیقی معنی میں برپا کرنے کی کوشش کریں گے. درود پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام مرحومین جی مغفرت جلائے، بیمارن جی شفا جلائے، مومنین جی حفظ و سلامتی جلائے. بآواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کربلا کے بارے میں بہت سارے موضوعات ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، بہت سارے افکار ہیں. چونکہ کربلا ایک سمندر کی مانند ہے اور سمندر کا احاطہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے. کچھ لوگ کربلا کے بارے میں اپنے نظریے سے، اپنے نقطۂ فکر سے بحث کرتے ہیں، کچھ اپنے تئیں بحث کرتے ہیں. ہر انسان اپنے تئیں اس کربلا کے متعلق
کوشش کرتا ہے خطیب، مفسر، عالم، ذاکر، شاعر کہ کربلا کی تصویر پیش کریں، لیکن یہ ہر انسان کا اپنا ظرف ہے۔ جو کربلا کا حق بنتا ہے، جو کربلا کی وسعت ہے، جو کربلا کی گہرائی ہے، وہ کسی بشر کے مقدور نہیں ہے۔ انہی ابعاد میں سے، انہی پہلوؤں میں سے جو کربلا کے اندر موجود ہے، ایک پہلو جو موضوع گفتگو ہے وہ کربلا کا ہماسہ ہے۔ کربلا کا ہماسہ کربلا کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ اگر ہم کربلا کے ہماسے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس ہماسے کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ساری کربلا کو سمجھ لیا۔ یہ کربلا کا ایک پہلو ہماری سمجھ میں آپ سمجھے کہ آ گیا۔ چونکہ کربلا کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے، بہت زیادہ گہرائی ہے کربلا کے اندر، افکار ہے کربلا کے اندر، تعلیمات ہے کربلا کے اندر، پیغامات ہے کربلا کے اندر، اور ان مضامین میں سے ایک مضمون کربلا کا، ایک عنوان کربلا کا، ایک مفہوم اور معنی اور تفسیر کربلا کی جو ہے وہ ہمارا ان چند دنوں میں موضوع گفتگو ہے۔ قرآن کریم میں خدا متعال نے انسانوں کو ہدایت دینے کے واسطے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں ایک صلاحیت دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو میں ایک انعام دیتا ہوں، اور وہ انعام یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہر بات سننے کی توفیق عطا کرتا ہوں ان کو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ہر بات نہیں سن سکتے، ہر بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے زمانے کے طاغوت اور فرعون سے نبرد کے لیے اللہ کی طرف سے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہتھیار نہیں مانگا، اسلحہ نہیں مانگا، طاقت نہیں مانگی، افواج نہیں مانگی، لشکر نہیں مانگا، بلکہ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ پروردگارہ اس بہت بڑے فرعون اور طاغوت کے مقابلے میں موسیٰ کو شرح صدر عطا کرے۔ اس وجہ سے کہ موسیٰ کے اندر برداشت ہوگی تو فرعون کا مقابلہ کرے گا، وگرنہ اگر فرعون کے مقابلے میں انسان آپے سے باہر ہو گیا، جذبات میں آ گیا، عقل اس کی مغلوب ہو گئی، تو یہ فائدے کے بجائے نقصان کر سکتا ہے اللہ کی دین کا، راہ خدا کا کیا کر سکتا ہے؟ نقصان کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ مبارکہ زمر آیہ نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، لوگ ہوں گے دنیا میں مختلف قسم کے، کوئی کھانے پینے کے لیے رہ رہا ہوگا، کوئی سونے کے لیے رہ رہا ہوگا، کوئی مزے کرنے کے لیے ہوگا، کوئی اپنے فائدے اٹھانے کے لیے، لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، مختلف قسمیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جن کا منشور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے طاغوت سے اجتناب کرنا ہے، کبھی طاغوت کی بات نہیں ماننا، کبھی غیر الہی حاکم سے مسامحہ نہیں کرنا۔ یہ ایک قسم ہے لوگوں کی، یہ بندگان خدا کے اندر لوگوں کا، بندوں کا ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ احسن وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، یہ کون لوگ ہیں جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں، جو غیر الہی نظاموں کا بائیکاٹ کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور یہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ غم میں ہوتے ہیں تو بھی رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں، یہ خوشی میں ہوتے ہیں تو بھی رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں،
ان کے پاس پیسہ آ جائے تو بھی ان کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور یہ تنگ دست اور فقیر بن جائے تو بھی ان کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہ انابو اللہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ بندے، وہ لوگ، وہ انسان، وہ ہستیاں جن کا ہر وقت رخ اللہ کی طرف تھا، اگر ان کو قتل کیا گیا تو بھی ان کا رخ ان کا اللہ کی طرف تھا، اگر ان کو کوئی خوشی ملی تو بھی ان کا رخ اللہ کی طرف تھا، اگر ان کو اسیر کیا گیا تو بھی ان کا رخ اللہ کی طرف تھا، اگر ان کے خیمے جلائے گئے تو بھی ان کا رخ اللہ کی طرف تھا۔ یہ قرآن انابو اللہ لوگوں کی جو تعریف کر رہا ہے، اگر تم نے دیکھنا ہے تو ایک نگاہ کربلا کی طرف کرو، تمہیں کربلا میں ایسے لوگ مل جائیں گے وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ۔ لیکن یہ لوگ معمولی لوگ نہیں سمجھنا، ان کو سب کے برابر مت سمجھنا، ان کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملانا۔ کیوں؟ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کو اللہ کی طرف سے بشارت ملتی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے مسلسل خوشخبری ملتی ہے۔ فبشر عباد الذین، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ بشارت دیجئے، آپ خوشخبری دیجئے کن لوگوں کو؟ الذین یستمعون القول، جو ہر بات سنتے ہیں، ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، ہر ایک نظریے کو سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن یستمعون القول، ہر بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، لیکن ہر بات قبول نہیں کرتے۔ ہر ایک کی بات سن کر، ہر نظریہ سن کر، ہر دین پڑھتے ہیں، ہر سوچ مطالعہ کرتے ہیں، ہر فکر سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان تمام افکار و نظریات و سوچ و بات میں اس کو قبول کرتا ہے جو سب سے احسن ہوتا ہے، جو سب سے زیبا ہوتا ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ اولئک الذین یہدیہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پا سکتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں، وگرنہ جس انسان میں سننے کی طاقت نہیں ہے، جو تنگ نظر انسان ہے، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ معلوم ہے، تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اسلام کا پیغام پہنچانے کی غرض سے اوائل اسلام میں رسول اللہ کی بعثت ہوئی، تو کعبہ کے اندر رسول اللہ قرآن کی آیات سنانا چاہتے تھے، لیکن مشرکین مکہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے اللہ کی رحمت سے محروم ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ سننے کی طاقت نہیں تھی، بات برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں تھا ان کے لیے۔ کسی بھی بات کو سننا، کسی بھی نظریے کو سننا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لطف ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کے اوپر۔ اللہ کا نبی بھی جب کسی کے مقابلے میں آتا ہے، جب نبرد کے لیے چلا جاتا ہے، جب جنگ کے لیے آمادہ ہوتا ہے، تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، خدایا موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں جس ہتھیار کی ضرورت ہے وہ برداشت کی ضرورت ہے، موسیٰ شرح صدر کی ضرورت ہے موسیٰ کو۔ پس ہمیں کربلا کا مطالعہ کرنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کا راستہ سمجھنے کے لیے، کربلا کا نظریہ مطالعہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر شرح صدر پیدا کرنا پڑے گا، بات سننے کی صلاحیت پیدا کرنے پڑے گی، وگرنہ کربلا سے محروم رہ جائیں گے ہم۔ پیغام سید الشہداء علیہ السلام سے ہم محروم رہ جائیں گے اگر ہم بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ابھی کربلا کے نام پر، عاشوراء کے نام پر، شہداء کربلا کے نام پر عزاداری ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہے، جلوس ہوتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، لیکن آپ حساب کریں، آپ دقت کریں، کتنا ان اذکار میں کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے اور کتنا ان میں کربلا کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ان مجالس عزا میں
کتنا امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا جاتا ہے اور کتنا نہیں پہنچایا جاتا ہے. حساب کریں ہم اس کا, غور کریں اس کے اوپر ہم. اگر آج بھی کوئی نسل کربلا کا پیغام سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی تو پھر کب آمادہ ہوگی کربلا سننے کے لیے؟ اگر آج بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور ہدف سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو پھر تو ویلا ہے ان نسلوں کے اوپر, پھر تو بدبختی ہے ان نسلوں کے اوپر کہ 1400 سال گزر گئے, نجات کی کشتی ہمارے آس پاس ہے اور ہم اس کشتی میں سوار نہیں ہوتے, ہم اس کشتی کا سہارا نہیں لیتے, ہم اس کشتی میں نجات کے متلاشی نہیں ہے آج کے زمانے میں. اور انسانیت, معاشرہ, زمانہ, آج کی نسل, ضرورت ہے آج کی نسل کو کہ وہ اس زمانے میں کسی اور پیغام کو سننا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی, کربلا کا پیغام ہر صورت میں سنے آج کا زمانہ. کیونکہ آج دنیا میں اندھیرا ہے, آج دنیا میں ظلمت ہے, آج دنیا میں بربریت ہے, آج دنیا میں تفرقہ ہے, آج دنیا میں نفرتیں ہیں, آج دنیا کے ہر بلاد پر یزید برسر اقتدار ہے. کون بچائے گا ہمیں؟ اندھیرے سے کون نکالے گا؟ بربریت سے کون نکالے گا؟ مظلومیت سے کون نکالے گا؟ ظالم کو نابود کون کرے گا؟ یزید کی ناک خاک میں کون رگڑے گا؟ اس نسل کو یزید کا مقابلہ کرنے کی طاقت نصیب ہوگی جس کے افکار میں, جس کے مجالس میں, جن کے معاشرے میں, جن کے نصاب میں, جن کے مدارس میں, جن کے رہن سہن میں کربلا کا تذکرہ ہوگا, جو کربلا کی یاد مناتے ہوں گے, جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر برپا کرتے ہوں گے. وہ کربلا جو امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں برپا کی, وہ کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, دقت کرنے کی ضرورت ہے. موضوع جو ہم نے انتخاب کیا ہے عزاداری حماسہ کربلا کے عنوان سے, اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آج کوشش کرتا ہوں قرآن سے ہم اس موضوع کو تھوڑا ذہن آمادہ کریں, چونکہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے پہلے انسان کا ذہن آمادہ ہونا چاہیے. اگر انسان کا ذہن آمادہ نہیں ہے تو اس موضوع کا اثر بعض اوقات الٹ بھی ہو جاتا ہے. سوتا ہوا انسان, اس کو کھانا کھلا دو وہ مریض ہو جائے گا, سارا کھانا گلے میں پھنس جائے گا, چونکہ بیدار نہیں ہے. نیند میں جو انسان پڑا ہوا ہوتا ہے کبھی بھی اس کو آپ کھانا نہیں کھلاتے, اس وجہ سے کہ وہ بیدار نہیں ہے, ہاضمہ خراب ہو جائے گا اس کا. لہٰذا کربلا بھی ہر ایک کو نہیں سنانا, پہلے اس کی ذہن سازی کرو پھر اس کو کربلا سمجھاؤ. پہلے میدان بناؤ پھر کربلا سمجھاؤ. یہ جو آپ اپنے زندگی میں روزمرہ امور میں مختلف قسم کی بیج بوتے ہیں, مختلف قسم کی فصلیں کاشت کرتے ہیں, پہلے زمین کی آمادگی ہوتی ہے, بنجر زمین کو زرخیز بنایا جاتا ہے, پھر اس میں بیج کو اگایا جاتا ہے. بنجر زمین پہ بیج کا بونا کاشت کرنا بیج کا ضیاء ہے, بیج کو ضائع کرنا ہے. لہٰذا جن دلوں کے اوپر, جن سینوں کے اوپر, جن اذہان کے اوپر 1400 سال کا غبار اور آلودگی پڑی ہوئی ہے, ان کو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلے ان کے دلوں کا غبار صاف کرو, پھر حسین کا پیغام ان تک پہنچاؤ. کوئی باضمیر انسان کربلا کا انکار نہیں کر سکتا, کوئی باضمیر انسان کربلا کا انکار نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور مقام پر بھی ارشاد ہے. قرآن سے آغاز کر رہا ہوں چونکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جہاں قرآن کا موضوع ہوتا ہے تو مومنین تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں, چونکہ قرآن سے واسطہ نہیں ہے اتنا ہمارا. زیادہ سے زیادہ قرآن سے استخارہ نکال لیں گے, فال دیکھیں گے, یا کوئی مرحوم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ثواب کی نیت سے 2-4 آیتیں پڑھیں گے, اس سے زیادہ قرآن سے واسطہ نہیں ہے. جبکہ قرآن انسان کی زندگی کا منشور ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ قرآن ایسا رہنما ہے جو کبھی اپنے مطیع کو گمراہ نہیں کرتا.
یہ امیر المومنین کا فرمان ہے۔ قرآن کبھی انسان کو گمراہ نہیں کرتا۔ پھر قرآن کا دامن کیوں نہیں تھامتے مسلمان؟ آج آپ دیکھیں، آج مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا جاتا ہے۔ کیوں لڑایا جاتا ہے؟ آج مسلمانوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ کیوں لگایا جاتا ہے؟ آج اسلام کے نام پر لوگ آل رسول سے بغض رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہماری نفرتیں بھی ختم ہو جائے، ہمارا تفرقہ بھی ختم ہو جائے، آل رسول کا بغض بھی ختم ہو جائے، اور یہ ظلمت و بربریت و ناانصافی بھی ختم ہو جائے اگر قرآن کا بول بالا ہو جائے ہمارے معاشرے میں۔ کیونکہ قرآن جس معاشرے میں نافذ ہو جاتا ہے، قرآن کا جس معاشرے پہ سایہ آ جاتا ہے، وہ معاشرہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ معاشرہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی تاریکی نہیں آتی اس معاشرے میں، کبھی اس معاشرے میں جہالت نہیں آتی۔ لہٰذا قرآن سے واسطہ رکھیں ہم اور آپ، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے آئے۔ انتظار نہ کریں کہ مریں گے تو مرنے کے بعد قبر پہ تلاوت ہوگی۔ اپنی زندگی میں قرآن آپ کی زندگی میں آئے، صبح و شام قرآن آپ کے ساتھ ہو۔ یہ آپ کے مولا کربلا کے محافظ، مدافع کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ساری دنیا میں تنہا کیا جائے اور اس تنہائی کے عالم میں مجھے ساری دنیا میں خطرناک ترین مقامات کا سفر کرنا پڑے، لیکن میرے پاس قرآن ہو، میں امام چہارم کبھی بھی خوف محسوس نہیں کروں گا، سبحان اللہ، کبھی میرے دل میں کھٹکا نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے امام کا فرمان ہے، یہ سیرت کربلا کے مدافع اور محافظ کا فرمانا ہے۔ آج ہمارے اندر خوف کیوں ہے؟ آج ہمارے اندر کنفیوژن کیوں ہے؟ آج ہمارے اندر جہالت کیوں ہے؟ آج ہمارے اندر ناانصافی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارا قرآن سے تعلق کٹ گیا ہے، ہمارا قرآن سے واسطہ نہیں رہا۔ لیکن اگر قرآن سے واسطہ آ جائے، اگر قرآن سے ہمارا عمل قرآن سے دلیل کے ساتھ آ جائے، تو پھر ہمیں ان تمام آفات و بلیات سے، ان ظلمات سے، ان تاریکیوں سے چھٹکارا مل جائے گا، پھر ہم نجات یافتہ ہو جائیں گے، پھر ہمارا معاشرہ سعادت مند معاشرہ ہوگا، پھر ہمارا معاشرہ ہدایت یافتہ معاشرہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، سورہ مبارکہ رعد میں آیہ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک کام یہ کیا ہے کہ ہر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ منبر پہ آنے والا گفتگو ایسے کرتا ہے جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے، چونکہ اگر آسان بات کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ تو علامہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے، قرآن کی روش یہ ہے کہ جب آپ مومنین اور مسلمین اور انسانوں کے مابین کوئی ہدایت کی بات کرتے ہو تو اس بات کو اتنا آسان بنا کے پیش کرو کہ ہر جاہل اور عالم اس کو سمجھ سکے۔ علمی باتیں مت جھاڑو ممبر کے اوپر۔ ابھی قرآن کا نزول بھی ہے نا، قرآن کا نزول اس سے مراد یہی ہے۔ علماء اور مفسرین نے قرآن کے نزول سے جو مراد لیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کا نزول یعنی آسمان سے زمین کی طرف آنا، جیسے آسمان سے جہاز آتا ہے نیچے زمین کی طرف، یہ قرآن کا نزول اس طرح سے نہیں ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ قرآن کے نزول سے مراد یہ ہے کہ جب قرآن لوح محفوظ پہ تھا تو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، رسول اللہ کے قلب مبارک پہ قرآن کا نزول ہوا اور رسول اللہ کے توسط سے قرآن اب عام انسان کے فہم کے مطابق آ گیا۔
اب پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اب ایک ان پڑھ بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، عرب بدو بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، غیر عرب بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے. یعنی قرآن کا نزول ہو گیا لوگوں کے دلوں کے اوپر. لیکن اس قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دوبارہ آسمان پہ پہنچا دیا اس قرآن کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا آسمان سے لا کے نیچے لوگوں کے درمیان. ہم نے اس قرآن میں اتنی پیچیدہ گفتگو کی کہ وہ قرآن دوبارہ آسمان پہ چلا گیا. اب کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. اکثر لوگوں کو قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے لیکن تفسیر سمجھ میں نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن کا بیان آسان ہے لیکن ہماری علمی باتیں مشکل ہیں. ہدایت کی زبان آسان ہونی چاہیے. ہدایت کی زبان میں علمی اصطلاحیں نہیں جھاڑنی چاہیے تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. جب رسول اللہ اپنے زمانے میں بعثت کے آغاز میں عرب کے جاہل ترین لوگوں کے اوپر قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے تو وہ ابو ذر جو ایک چرواہا تھا وہ قرآن کی ایک آیت سن کر رسول اللہ کا پکا مومن اور مسلمان بن جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ آسان بنا کے پیش کرتے تھے. یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن آسان ترین دین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم نے مشکل بنا دیا اس کو. ہم نے دینی امور کو مشکل بنا دیا. ابھی ہمارے بہت سارے دینی اعمال ایسے ہیں جن کو بجا لانے اور بجا لاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، جرات نہیں کر سکتے. ایک اسلامی عمل ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ازدواج ہے، شادی ہے. لوگ اب شادی کا نام سن کر خوف طاری ہوتا ہے اس کے اوپر. آج کا جوان شادی کا سوچتا ہے تو وہ لرز اٹھتا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے مشکل بنا دیا شادی کو. اسلام نے آسان بنا دیا، ہم نے مشکل بنا دیا. بہت سارے امور ایسے ہیں جو اسلام نے آسان بنا دی، ہم نے دوبارہ مشکل بنا دی اس کو. قرآن نے، دین نے لوگوں کو تبلیغ کرنا آسان بنا دیا، ہم نے اس تبلیغ کو مشکل بنا دیا. ہم نے اس کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کی. جبکہ قرآن کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے، دین کی روش یہ ہے کہ آپ دین کو آسان بنا کے پیش کرو تاکہ معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اس پر عمل کر سکے. لہٰذا قرآن نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک روش یہ اختیار کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی لوگوں کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو مثالوں کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے. چونکہ عام لوگوں کو مثالیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نظریہ سمجھاؤ، فکر سمجھاؤ، کوئی علمی بات کرو تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی. جب مثال دے دیتے ہیں تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں. مثالوں کی زبان عام لوگوں کے لیے زیادہ مانوس ہے اور عام لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی روش اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر مطالب کو مثالوں سے سمجھایا. ان میں سے ایک مثال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہوں پہ بیان کی ہے وہ حق اور باطل کے لیے مثال پیش کی ہے. حق اور باطل کا سمجھنا، حق اور باطل میں فرق کرنا یہ مشکل امر ہے، یہ دشوار کام ہے. لیکن قرآن نے حق اور باطل میں تمیز اور فرق کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کیا کیا؟ حق اور باطل کے لیے مثالیں پیش کی. ان میں سے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو پیش کیا وہ سورہ مبارکہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. خدا نے متعال کا فرمانا ہے انزل من السماء ماء. خدا نے متعال فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی ہم نے بارش برسائی. ہم نے آسمان سے بارش برسائی. اب آسمان سے بارش برسانا ایک ایسا عمل ہے جو کسی کے لیے بھی اجنبی نہیں ہے، ناشنا نہیں ہے. چھوٹے بچے سے بھی پوچھو بارش کیا ہے تو وہ بتا دے گا جب آسمان سے پانی برستا ہے تو اس کو بارش کہتے ہیں. یہ تو آپ کے حکمرانوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. یہ اتنی آسان بات ہے کہ سب کو سمجھ میں آتی ہے. قرآن نے فرمایا کہ انزل من السماء ماء، آسمان سے ہم نے کیا کیا؟ پانی برسایا. آسان سی بات ہے.
اب پانی جب آسمان سے برستا ہے، جب بارش برستی ہے آسمان سے، تو کیا ہوتا ہے؟ فصالت اودیتم بقدرہا، ہر وادی میں، ہر ندی میں، ہر نہر میں، ہر دریا میں اس دریا کی استطاعت اور ظرفیت کے مطابق پانی جاری ہوتا ہے۔ جب بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ندی اور نالوں میں اور نہروں میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، پانی کا ایک دریا نکلتا ہے۔ بعض جگہوں پہ زیادہ پانی نکلتا ہے سیلاب کی صورت میں، بعض علاقوں میں ایک ندی میں نکل جاتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بارش کی وجہ سے۔ بارش جب برستی ہے تو ندی اور نالوں میں اور دریاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ پانی بہتا ہے، بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اب جب بارش ہوتی ہے اور بارش کی وجہ سے پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، دریا نکلتا ہے، سیلاب نکلتا ہے، تو اس سیلاب کے پانی کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ اس پانی کے اوپر ایک چیز سوار ہو جاتی ہے، اور وہ پانی نہیں، وہ جھاگ ہے۔ پانی کے اوپر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ جھاگ۔ جھاگ سمجھتے ہیں نا؟ پانی کے اوپر جو خس و خاشاک جمع ہو جاتے ہیں اور مختلف چیزیں جمع ہو کر ایک تہ بناتے ہیں پانی کے اوپر۔ پانی نیچے آ جاتا ہے، جھاگ اوپر آ جاتے ہیں۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، بور تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ میں مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ اگلی بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ پانی کے اوپر پانی نیچے چلا جاتا ہے اور جھاگ اوپر آ جاتی ہے، اور یہ جھاگ پانی کو چھپا دیتی ہے۔ دور سے جو شخص بھی دیکھتا ہے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جھاگ کا بہاؤ ہے، لیکن اگر اس جھاگ کی گہرائی میں جاؤ، اس جھاگ کے نیچے والے لہر میں جاؤ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل چیز جھاگ نہیں ہے، اصل چیز پانی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ پانی ہے۔ لیکن زیادہ نظر جو آتا ہے، اچھلتا زیادہ ہے اور شور کرتا ہے، وہ جھاگ کرتا ہے۔ یہ آج کل چونکہ بارشیں بھی کم ہوتی ہیں اور سیلاب بھی کم نکلتے ہیں، تو یہ مثال شاید زیادہ آسان نہیں ہے۔ آپ ایک اور مثال لے لیں، یہ کولڈ ڈرنکس جو ہے، کولڈ ڈرنک جو آپ لوگ پیتے ہیں، جس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا آج کل کی نسل کو، اس میں آپ جب بوتل کو کھول کر کولڈ ڈرنک کو بوتل گلاس میں ڈالتے ہیں یا کسی بھی چیز میں ڈالتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ڈالتے ہیں، ایک گھونٹ ڈالتے ہیں، وہ پورا گلاس جھاگ سے بھر جاتا ہے۔ اب سامنے والا بندہ کہتا ہے اور ڈالو، آپ کیا کہتے ہیں؟ صبر کرو، جھاگ تو بیٹھ جائے، پہلے جھاگ بیٹھ جائے پھر اصل چیز آپ کو ڈالیں گے، کیونکہ جھاگ تو نہیں پینی آپ نے اصل مایا کو پینا ہے۔ لہٰذا پہلے جھاگ کو سائڈ پہ ہونے دو، اس کے بعد آپ کو بوتل ہم جا کے کوئی بھی کولڈ ڈرنکس آپ کو پلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مثال دی ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، پانی کے برسنے کے سبب بارش کی وجہ سے پانی کا سیلاب نکلتا ہے، اور پانی کا سیلاب چھپا دیتا ہے جھاگ، اور بہت سارے ظاہر بین لوگ، بہت سارے ایسے لوگ جن کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا کہ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، جو آنکھ سے دیکھتے ہیں اس کو حق سمجھتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے، ہر بات کو، ہر انسان کو، ہر فکر کو، ہر مکتب کو، ہر نظریے کو حق سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مولا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، آنکھوں سے جو نظر آیا ان کو سمجھتا ہے یہ حق ہے، ظاہرانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، ظاہر بینی والے لوگ۔ ابھی دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انسان ان کے سامنے آ جاتا ہے، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ان کی عزاداری میں
کوئی بھی ایسا شخص آ جاتا ہے جن کا تشیع سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، اگلے دن سارے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لگاتے ہیں فلاں بھی شیعہ ہے۔ کسی مملکت کا کوئی فاسق سربراہ ایسا آ جاتا ہے جس کے نام میں کوئی اہل بیت کا نام آ جاتا ہے، یہ اگلے دن کہتے ہیں کہ فلاں صدر بھی شیعہ ہے۔ ظاہر دیکھتے ہیں نا، باطن کو نہیں دیکھتے، گہرائی میں نہیں جاتے۔ قرآن نے سمجھایا ہے آپ کو کہ ہمیشہ پانی کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ جھاگ ہے، اور جھاگ کا کام ہے پانی کو چھپانا۔ اگر آپ حق کے متلاشی ہو تو آپ جھاگ کو دیکھ کر نعرے لگانا نہ شروع کہ جھاگ ہی حق ہے۔ جھاگ باطل ہے، پانی حق ہے۔ اصل چیز پانی ہے۔ اور ایک اور خصوصیت، ایک اور چیز جو حق اور باطل کے درمیان اس مثال میں سمجھائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ جھاگ آ جاتی ہے، بن جاتی ہے، لیکن جھاگ کو دوام نہیں ہے، جھاگ کو بقا نہیں ہے۔ پانی کے اوپر جھاگ جمع ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتے ہیں، اصل پانی سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ ملتا ہے، قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ اپنے زمانے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنے دنیا میں دیکھو، اپنی مملکت میں دیکھو کہ جو ایک دم آ کر شور مچاتا ہے، ایک دم آ کر شور و غل بنا دیتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ مشکل وقت میں نظر ہی نہیں آتا، یہ جھاگ ہے، یہ باطل ہے، اور یہ آ جاتا ہے فوراً گزر جاتا ہے۔ لیکن جو کربلا کی طرح 1400 سالوں سے اسلام کے اندر، غیر مسلم کے اندر، شرق و غرب میں، دریا و دشت میں، ہر کنارے و گوش میں زندہ رہے اور قیامت تک اس کو دوام حاصل ہو، وہ حق ہے، اور اس حق کا نام کربلا رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس حق کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ کربلا۔ یزید آیا، توجہ کرے، یزید آیا، اس نے بہت طاقت استعمال کی، اقتدار استعمال کیا، کرائے کے خطیب استعمال کیے، کرائے کے مفتی استعمال کیے، کرائے کے افواجوں کو استعمال کیا، اور جو ظلم ان سے ہو سکتا تھا وہ ظلم کر لیا۔ بہت سارے نادان مسلمانوں نے یزید کو حق سمجھا، اور کچھ ہی دیر بعد ان کو معلوم ہوا جب بنت علی اپنے بابا کے لہجے میں کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبے دینے لگی تو معلوم ہو گیا کہ یزیدیت جھاگ کی طرح ہے اور اس کو چلے جانا ہے، اور قیامت تک جس کو بقا حاصل ہے وہ حسینیت ہے، وہ زہرا کا دل بند ہے، اور رسوائی مقدر ہے یزیدیت ہے۔ کس نے بتایا؟ کربلا نے بتایا۔ آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو، آج بھی اگر آپ حق و باطل کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن آپ کو بتائے گا۔ ایک جملہ جو بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ کربلا اور عاشوراء قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ قرآن میں شجاعت کی آیت ہے، وہ جملہ ہے، وہ سطر ہے، وہ الفاظ ہے۔ اس شجاعت کے الفاظ کا تجسم دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کے اصحاب باوفا کو دیکھو۔ قرآن میں بصیرت ہے، عقل مندی ہے، الفاظ ہے نا، آیات ہے۔ اگر ان آیات و الفاظ کا تجسم دیکھنا چاہتے ہو، عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو جا کے کربلا کے مقتل کی طرف نگاہ کرو۔ اور اگر قرآن نے کہا کہ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی قرآن کی یہ آیت کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، تو آؤ 61 ہجری میں کربلا کی طرف نگاہ کرو، تجھے نوک نیزہ پہ بلند سر جو ملے گا وہ حق کا سردار ہوگا، اور جو تخت پہ بیٹھا ہوا شراب کے نشے میں فاسق و فاجر نابکار ابن نابکار ہے وہ باطل ہے۔ کربلا بتائے گی آپ کو، عاشوراء بتائے گا آپ کو۔ مسلمانوں کو تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کربلا نہ سمجھے۔ کسی بھی انسان کو تب تک حق سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کربلا نہ سمجھے۔ بس قرآن نے فرمایا سورہ رات آیہ نمبر 17 میں، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ۔ ایک دوسری مثال بھی قرآن نے دے دی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک مثال سمجھ میں نہیں آتی، موٹے دماغ والے ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہے۔ غیر مسلموں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے۔ ان موٹے اور کچ فہم دماغ والے مفتیوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا، 1400 سال بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور تعجب کرتے ہیں بعض شیعہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو، قرآن کا پڑھا ہوا ہو، حدیث پڑھا ہوا ہو اور بہت بڑا مفتی ہو اور اس کو حسینیت اور یزیدیت سمجھ میں نہ آئے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ بعض لوگوں پہ قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بعض پہ قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، ان کی منافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کربلا قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ بعض لوگ کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے اندر شجاعت آتی ہے، غیرت آتی ہے، ایمان آتا ہے، تقوی آتا ہے، اور بعض لوگ کربلا کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے اندر منافقت آتی ہے، ان کے اندر نفرت آتی ہے، اور ان کے اندر جتنی جہالت ہے وہ ساری باہر آ جاتی ہے۔ کربلا قرآن کی آیات کا تجسم ہے، کربلا قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ بس جو قرآن کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہے وہی کربلا کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ جو قرآن کا اثر ہے انسانوں کے دلوں کے اوپر وہی اثر کربلا کا ہے انسانوں کے دلوں کے اوپر۔ جو حق و باطل کا معیار قرآن نے بتایا ہے وہی حق و باطل کا معیار کربلا نے بتایا۔ قرآن کا ایک نام ہے نا فرقان۔ قرآن کے بہت سارے اسماء ہیں، ایک نام قرآن کا کیا ہے؟ فرقان۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ فرقان یعنی حق و باطل میں جدائی کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ وہ قرآن جو کتاب کی صورت میں حق و باطل میں تمیز کر کے انسانوں کے سامنے رکھے کہ یہ حق ہے اور باطل ہے، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اور وہ قرآن ناطق جس کی بات، جس کا قول، جس کا فعل، جس کی سیرت حق و باطل میں تمیز کرے، اس قرآن ناطق کو فاروق اعظم امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین کا لقب ہے نا فاروق اعظم۔ یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لقب کسی اور کا ہے، فرقہ واریت کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فاروق اعظم وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے انسان کو حق و باطل سمجھ میں آ جائے، اور جس ہستی کو دیکھ کے انسان کو حق و باطل سمجھ میں آتی ہے وہ واحد ذات امیر المومنین کی ہے۔ وہ واحد ذات امیر المومنین کی۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شاعر نہیں کہہ رہا، یہ کوئی شیعہ عالم نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ وحی کے زبان سے فرما رہے ہیں کہ عمار میرے بعد اگر ساری دنیا ایک راستے پہ جائے اور میرا وسیع علی دوسرے راستے پہ جائے تو عمار ساری دنیا کو اپنے حال پہ چھوڑنا، تو نے علی کے پیچھے جانا، کیونکہ جس طرف علی ہوگا اسی طرف حق ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ تو شیعہ سننے والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو شیعہ کتاب کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے رسول کی بات ہے، یہ تو اسلام کے بانی کی بات ہے۔ جہاں امیر المومنین کی ذات ہوگی وہاں حق ہوگا، چونکہ قرآن صامت حق و باطل میں جدائی کا معیار ہے، فرقان ہے۔ قرآن صامت حق و باطل میں جدائی کا معیار ہے تو فرقان ہے، اور قرآن ناطق حق و باطل میں جدائی کا معیار ہے تو وہ فاروق اعظم ہے، وہ امیر المومنین ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ القاب جو رسول اللہ نے دیے ہیں امیر المومنین کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، یہ ہمارے اور آپ کی طرح خوشامد کے لیے نہیں ہے، یہ سیاسی القاب نہیں ہے جس طرح ہم دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں لگا دیتے ہیں، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور وہ جو بندہ جس کو القاب دیے جاتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں ایسا ہوں کہ نہیں ہوں، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے نا۔ ایک داستان کے ایک شخص نے گلی میں جا کے اعلان کیا کہ فلاں جگہ پہ مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے،
ایسے ہی اس نے اعلان کیا تفریح کرنے کے لیے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو تفریح کرنے کے لیے ٹک ٹاک والے ایسے کرتے ہیں, کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ بھی اس سے کرواتے ہیں, ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں ویورز بڑھانے کے لیے. تو اس زمانے میں بھی تھے ایسے لوگ, سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن سوچ تو تھی ہے لوگوں کی, یہ خواہش تھی کہ ہم بھی کسی کو ورغلائیں تفریح کریں. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک جگہ اعلان کیا کہ فلاں جگہ پہ مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے, تو لوگوں نے سنتی ہی سب گھروں سے باہر, مرد و زن بچے بوڑھے سب باہر, اور قطار لگ گئی وہاں پر, ایک لمبی قطار لگ گئی. جب حد سے زیادہ لوگ قطار میں کھڑے ہو گئے تو جس نے اعلان کیا تھا تفریح کی وجہ سے وہ بھی جا کے قطار میں کھڑا ہو گیا. کسی نے اس سے کہا کہ جس کو معلوم تھا کہ آپ نے تو ایسے مذاق کیا ہوا تھا, تو آپ کو تو معلوم ہے کہ مٹھائی ہے نہیں, ایسے تفریح ہے. اس نے کہا کہ اتنے سارے لوگ دیکھے مجھے بھی شک ہو گیا کہ شاید واقعاً مٹھائی تقسیم ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, جو انسان ہوتا ہے, جو عالم ہوتا ہے, جو کوئی بھی بڑا شخص ہوتا ہے, بڑی شخصیت ہوتی ہے, وہ اپنے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتے جتنا اس کی مرید اور دوسرے لوگ بنا دیتے ہیں. دو مقتدیوں میں مسئلہ ہو گیا, دو نمازیوں میں آپس میں بحث ہو گئی. ایک نے کہا کہ ہمارا پیش نماز بہت عالم ہے, فقیہ ہے, مجتہد ہے. دوسرے نے کہا ہمارا فقیہ ہے. تو ایک نے کہا کہ ہمارا مجتہد جو ہے نا وہ آیت اللہ ہے. دوسرے نے کہا کہ نہیں, وہ آیت اللہ نہیں ہے, وہ اچھے عالم ہے, وہ باتقوا عالم ہے, وہ مومن ہے, لیکن آیت اللہ نہیں ہے, اتنا علم نہیں ہے اس کا. اس نے کہا نہیں وہ ہے, میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ہے, بات نہیں مان رہا تھا. اس نے کہا چلو اسی کے پاس چلے جاتے ہیں. خود مولانا سے پوچھتے ہیں کہ اب آیت اللہ ہے یا نہیں ہے. دونوں آئے مولانا کے پاس, کہا کہ مولانا صاحب یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, نمازی, آپ کا معتقد ہے, آپ کا عقیدت مند ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آیت اللہ ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آیت اللہ نہیں ہیں. تو اس مولانا نے یا تو کسر نفسی میں کہا یا واقعہ نہیں تھا, اس نے کہا کہ میں آیت اللہ نہیں ہوں. تو جو نمازی تھا, اس کا عقیدت مند تھا, مرید تھا, اس نے وہ شرما گیا. اس سے خدا حافظ کر کے مسجد سے باہر نکلے. تو باہر جب نکلتے ہوئے وہ جو کہہ رہا تھا کہ آیت اللہ نہیں ہے, اس نے اس کو کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ آیت اللہ نہیں ہے. اب اس نے اپنے زبان سے کہا کہ میں آیت اللہ نہیں ہوں, تو اب آپ مان لو. تو اس نے کہا کہ یہ آیت اللہ ہے, یہ پاگل ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ آیت اللہ ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں آیت اللہ نہیں ہوں. بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ کسی بھی بات میں, کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کہہ دیتے ہو تو اس کا آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ واقعیت ہے یا نہیں ہے. معیار ہوتا ہے کسی لقب کا, کسی کنیت کا, کسی وجہ سے دی جاتی ہے یہ سب چیزیں, ایسے عمومی نہیں دی جاتی. یہ فاروق اعظم, یہ فرقان, یہ لقب, یہ رسول اللہ نے جو دیے ہیں, یہ کسی خصوصیت کی وجہ سے دی ہے, کسی فضیلت کی وجہ سے دی ہے, کسی معتبر عمل کی وجہ سے رسول اللہ نے عطا کی. کس وجہ سے دی ہے؟ اس وجہ سے کہ جب کسی کو حق اور باطل سمجھ میں نہیں آتا تو اس وقت امیر المومنین کی ذات مجسم حق بن جاتی ہے اور لوگ حق کو پہچان جاتے ہیں. چاہے رسول اللہ کا زمانہ ہو, چاہے مکہ کا دور ہو, چاہے مدینہ کا دور ہو, چاہے جنگ کا زمانہ ہو, چاہے بعد از رسول اللہ ہو, حق کا معیار ذات امیر المومنین علیہ السلام. اس وجہ سے قرآن کا بھی یہ نام پڑ گیا الفرقان, یعنی حق اور باطل میں جدائی کرنے والے. اسی آیت میں سورہ مبارک رات کی آیت کے دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مثال دی. بات یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, پھر ان کو دوسرے مثال دینی پڑتی ہے, دوسرے مثال بھی سمجھ میں نہ آئے تو تیسرے دینی پڑتی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک مثال بھی سمجھ میں نہیں آتی, وہاں سر نہ کھپاؤ. وہاں قرآن فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دل پر مہر ہے, ان کو چھوڑ دو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی مثال سے سمجھنے والے نہیں ہوتے, لیکن قرآن نے دو مثالیں دی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی جگہ اگر ایک مثال سمجھ میں نہ آئے تو آپ دوسری مثال دے سکتے ہو. قرآن سے یہی ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٌ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ قرآن فرماتا ہے کہ یا یہ مثال چھوڑو، دوسری مثال کیا ہے کہ بعض اوقات لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، اور لوہا جب حد سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو لوہے کے اوپر بھی جھاگ بنتی ہے۔ دیکھا ہوگا بعض لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یا ایسے براہ راست دیکھا ہوگا، جب لوہے سے کوئی چیز بناتے ہیں فیکٹری میں یا کسی جگہ پہ، تو اس لوہے یا دھات کو یا کسی بھی میٹل کو گرم اتنا کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ یہ بھی جھاگ جو ہے، جب لوہا گرم ہے بہت زیادہ، اب آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو تب سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ اصل چیز لوہے کی وہ شکل ہے جو ٹھنڈا ہونے کے بعد سامنے آتی ہے، اور گرمائش کے دوران جو جھاگ بنتی ہے وہ اصل لوہا نہیں ہوتا، وہ باطل ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے قرآن کی سمجھنے کے لیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ حق اور باطل سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ خدا نے خود فرمایا کہ یہ جو میں نے آپ کو یہ آیت دی ہے، بارش کی آیت ہے، لوہا گرم کرنے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، یہ آیت اس لیے نازل کر رہا ہوں رسول ان سے کہو تاکہ ان کو حق و باطل سمجھ میں آئے، ان کے مردے بخشوانے کے لیے آیت نازل نہیں کر رہا، استخارہ نکالنے کے لیے آیت نہیں نازل کر رہا ہوں، اس لیے نازل کر رہا ہوں کہ ان کو حق اور باطل سمجھ میں آئے، ان کو حسینیت اور یزیدیت سمجھ میں آئے، ان کو الوہیت اور طاغوتیت سمجھ میں آئے، ان کو رحمانیت اور شیطانیت سمجھ میں آئے۔ یہ آیت پڑھ کے، اور 1400 سال سے اس آیت کو پڑھ کے ثواب بھی لیا، استخارہ بھی لیا، مردے بھی بخشوائے، دلہن میں برکت بھی ڈال دی، لیکن جو کام اس آیت سے لینا تھا وہ کسی نے نہیں لیا۔ وہ کون سا کام تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس آیت کو سامنے رکھ کر حق و باطل میں تمیز کر لیتے ہم نے، حق و باطل میں جدائی کر لیتے ہمیں اور آپ نے، اس وجہ سے کہ اگر کوئی معاشرہ حق و باطل میں جدائی نہ کر سکے وہ معاشرہ ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ یزیدیت کا زیر اثر ہو جاتا ہے اگر حق و باطل میں جدائی نہ کرنے کے قابل۔ اس لیے قرآن نے آیت نازل کی فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ قرآن فرماتا ہے کہ جھاگ اس لیے باطل ہے، حق نہیں ہے، قرآن خود فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ اس وجہ سے حق نہیں ہے، جھاگ اس وجہ سے اصل نہیں ہے چونکہ جھاگ بن جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، جھاگ کو دوام نہیں ہے، جھاگ کو بقا نہیں ہے، جھاگ کو دائمی حیات نہیں ہے، آ جاتی ہے، بن جاتی ہے، شور شرابہ کر کے چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب باطل کا یہ مختصر دورانیہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ پھر حق کا اظہار ہوتا ہے، اور حق جب ظاہر ہوتا ہے تو باطل ایسے نظر آتا ہے جیسے باطل دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ آج آپ دیکھیں، آج دنیا میں نگاہ دوڑائیں، کسی روئے زمین کے کسی ملک یا شہر یا گاؤں یا دیہات یا کسی کنارے میں کوئی انسان جرأت سے کہے کہ میں بنو امیہ سے ہوں، ہر انسان جو آل رسول اور حسین کی ذریت سے ہے وہ فخر سے کہتا ہے، سر بلند کر کے کہتا ہے کہ میں آل رسول سے ہوں، اگر وہ آل رسول کا نہیں ہے تو یہ فخر کر کے کہتا ہے کہ میں حسین ابن علی کا آزادار ہوں، اس وجہ سے کہ یہ حق ہے، اس کو دوام ہے، اس کو بقا ہے، اور یزیدیت اور بنو امیہ کا نجس شجرہ آیا، جھاگ کی طرح بن گیا، شور شرابہ کر کے کچھ دیر کے لیے حق کے سامنے پردہ لگایا، اور ان کو ہلاکت اور رسوائی ہوئی، اور ایسی رسوائی ہوئی کہ پھر قیامت تک کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں آل امیہ سے تعلق رکھتا ہوں۔
یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہی مفتی جو یزید کے دفاع میں آ کے بیان دیتا ہے، اس کو بولو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھو، اس کو بولو رکھو نام یزید اپنے بیٹے کا. نہیں رکھ سکتا، کیونکہ معلوم ہے سب کو پیغام رسائے کربلا اور کربلا کا پیغام پہنچانے والے مدافعین امام چہاروں اور شریکت الحسین نے یزیدیت کو ایسا بے نقاب اور رسوا کیا ہے کہ اب اس باطل کو کبھی بھی دوام نہیں ملے گا، کبھی بھی اس باطل کو بقا نہیں ملے گی. حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، حق ظاہر ہو جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. فارسی والے ایک مقولہ استعمال کرتے ہیں، فارسی میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ دیو چو بیرون رود فرشت در آیت. دیو ایک مخلوق ہے، افسانوی مخلوق ہے، دنیا میں ہے نہیں مخلوق، لیکن کتابوں میں ہے اور تخیلات میں ہے. اور فارسی جو علاقے ہوتے ہیں وہاں زیادہ مشہور ہے، جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں مشہور ہے، ہندوستان میں چڑیل مشہور ہے یا بعض چیزیں مشہور ہے، تو یہ فارسی علاقوں میں دیو زیادہ مشہور ہے. اردو میں دیو کہتے ہیں، فارسی والے دیو کہتے ہیں. فارسی والے کہتے ہیں کہ دیو جب باہر آ جاتا ہے تو فرشتہ غار میں چلا جاتا ہے. جب تک غار میں دیو بیٹھا ہوا ہے فرشتہ اندر نہیں جاتا. جب تک آپ کے دل میں شیطان ہے رحمان نہیں آئے گا. جب تک معاشرے کے اوپر یزیدیت ہے حسینیت نہیں آئے گی، چونکہ یزیدیت کو ختم ہو جانا ہے اور حسینیت والوں کو معلوم ہے کہ یزیدیت آئے گی، شور شرابہ کرے گی، ظاہر بین لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر گمراہ کرے گی. لیکن جو با ایمان با معرفت اور عزادار اور حسین ابن علی کے ماننے والے اصل پیروکار ہوں گے، وہ انتظار کریں گے کہ حق کا پرچم لہرائے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. باطل نے تو مٹ جانا ہے، باطل نے تو چلے جانا ہے، باطل نے تو ختم ہو جانا ہے، حق نے آنا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف روایات کے مطابق ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا، جب مولا دنیا میں آئیں گے تو کعبے کے اندر سے امام سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کریں گے، حق آیا اور باطل چلا گیا، اور بے شک باطل نے چلے جانا تھا، ختم ہو جانا تھا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. خدا متعال اس طرح کی مثالیں دیتا ہے کہ اصل چیز جس نے نفع دینا ہوتا ہے، جس نے فائدہ دینا ہوتا ہے، وہ گہرائی میں ہوتی ہے، اور جو باطل چیز ہوتی ہے جو آپ کے نقصان کے لیے ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر اوپر ہوتی ہے، اور حق اس کے نیچے ہوتا ہے. اور آپ جب سامنے دیکھتے ہو، جو ظاہر دیکھتے ہو، جو طاقت دیکھتے ہو، جو افواج دیکھتے ہو، جو لشکر دیکھتے ہو، جو شور و غل دیکھتے ہو، جو کثرت تعداد دیکھتے ہو، یہ جھاگ ہے، جھاگ زبد ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے باطل حق کے سامنے آیا ہے، لیکن اس باطل کی گہرائی میں جا کر اندر دیکھو، حق نظر آئے گا، قلیل تعداد میں ہوگا، ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی، ان کے پاس لشکر نہیں ہوگا، ان کے پاس افواج نہیں ہوگی، پورا زمانہ ان کا مخالف ہوگا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ ایک ہے تو بھی حق پر ہے، وہ دو ہے تو بھی حق پر ہے، وہ 72 ہے تو بھی حق پر ہے، وہ 313 ہے تو بھی حق پر ہے. اور ان کے مقابلے میں اگر 12,000 ہے، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اور وہ حافظان قرآن ہے، وہ شب زندہ داران ہے، وہ رسول اللہ کے کلمہ گو ہے، وہ اصحاب رسول اللہ ہے، وہ جو بھی ہے. لیکن اگر وہ باطل ہے، حق کے مقابلے میں ہے، تو اس کو دوام نہیں ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا، انتظار کرنا. حق آئے گا، اس کا ساتھ دینا آپ کی ذمہ داری ہے. حق آئے گا، اس کا ساتھ دینا آپ کی ذمہ داری ہے. روایات میں جو فرمایا گیا
کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، سب سے افضل عمل فرج آل رسول کا انتظار کرنا ہے، ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ وہ اس لیے کہا گیا کہ جب ظہور امام ہوگا تو باطل ختم ہو کے حق عیا ہوگا، حق کا غلبہ ہوگا، اور حق کا غلبہ جب ہوگا اور اس غلبے کے لیے جس نے انتظار کیا ہے، اس غلبے کے لیے جس نے کام کیا ہے، اس غلبے کے لیے جس نے فعالیت کی ہے، اس غلبے کے لیے جس نے قربانیاں دی ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ روئے زمین پر جن و بشر کی عبادتوں سے افضل عمل اس کا شمار کیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں، آپ اپنے زمانے میں دیکھیں، اس دور میں دیکھیں، جب قیامت کا دن، جب معاشر میں اعمال تولے جائیں گے، جب لوگوں کی عبادتوں کا وزن تولا جائے گا، جب لوگوں کو ان کی عبادتوں کے مطابق اجر دیا جائے گا، تو آیا نمازوں والوں کو زیادہ اجر دیا جائے گا، اللہ والوں کو زیادہ اجر دیا جائے گا، یا نیکیاں کرنے والوں کو زیادہ اجر دیا جائے گا، یا ان لوگوں کو زیادہ اجر دیا جائے گا جنہوں نے حج کو عمرے میں بدل کر کربلا کے گرم ریگزار پر نماز کی آدھی حالت قائم کی اور آدھی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو کر ان کے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو گئے؟ وہ سجدے زیادہ ارجمند ہوں گے، وہ نماز زیادہ ارجمند ہوگی، وہ کربلا میں حق کا باطل کے سامنے برسر پیکار ہونا زیادہ اللہ کے ہاں مقام رکھتا ہے، زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی زمانے میں عزاداری حماسہ کربلا ہے، کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آئندہ مجالس میں حماسے کی وضاحت کروں۔ عزاداری حماسہ کربلا ہے، یعنی کیا؟ یعنی عزادار کا فریضہ ہے کہ جب اس کے زمانے میں کوئی یزید سر اٹھائے، کسی یزید کے اندر جرأت پیدا ہو جائے، کوئی یزیدیت اپنے طاقت پہ نازا اور فخر جتلانا شروع کرے، تو عزادار کا فریضہ نمازیں پڑھنا نہیں ہے، عزادار کا فریضہ فقط اللہ کرنا نہیں ہے، عزادار کا فریضہ صرف مجلس برپا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مجلس میں ایسے مجاہد اور سپاہی تیار کرنے ہیں جو باطل کے مقابلے میں برسر پیکار ہو کر وقت کی یزید کی ناک خاک میں رگڑ دے۔ عزادار کا فریضہ ہے، کربلا والوں کا فریضہ ہے یہ، 72 کی غم میں رونے والوں کا فریضہ ہے یہ، اور غازی عباس کا علم اٹھانے والوں کا فریضہ ہے۔ حق کا علم یہی ہے جو آپ جلوس میں اٹھاتے ہو، جب حق کا علم اٹھاتے ہو تو حق کا راستہ بھی اپنانا پڑے، جب باطل کا علم سرنگو کرنے کے لیے آپ آواز بلند کرتے ہو تو پھر آپ کو باطل کے پرچم کو نابود کرنے کا ارادہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور توجہ کریں مومنین کرام، اگر کوئی ہستی، اگر کوئی منبع، اگر کوئی ذات، اگر کوئی شخصیت، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا عظیم و گران بہا سرمایہ انسان کو غیر الہی اور باطل پرچموں کے مقابلے میں اللہ کا کربلا کا پرچم ہاتھ میں دے کر یزیدیت کے مقابلے میں برسر پیکار بنانے کے قابل بناتا ہے، صرف اور صرف کربلا ہے، اور کربلا کا بانی سید الشہداء علیہ السلام، اور کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے۔ آج دنیا میں دیکھو، دنیا میں ظلم ہے، آج یمن میں ظلم ہے، فلسطین میں ظلم ہے، کشمیر میں ظلم ہے، نائجیریا میں ظلم ہے، دنیا کے ہر مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کے خلاف اگر آواز بلند ہوتی ہے تو صرف کربلا کا نظام جس ملک میں نافذ ہے اس ملک میں بیٹھا ہوا کربلا کا عزادار رہبر معظم اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اور کسی میں جرأت نہیں ہے۔ کعبے میں بیٹھنے والوں کے اندر جرأت نہیں ہے، مسلمانوں کی سربراہی کرنے والوں میں جرأت نہیں ہے، اور بڑے بڑے طاقتوں میں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں وہ وقت کی یزیدیت کے خلاف بات تک نہیں کر سکتے، لیکن تشیع کا رہبر ہے، حسین ابن علی کا عزادار ہے، جس نے اعلان کیا ہے کہ جب تک یزیدیت نہیں بیٹھے گی ہم اپنا پرچم نہیں گرنے دیں گے، راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ عظمت رہبر معظم تے بلند تر صلوات۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये हमासा है करबला का। जिन कौमों का नारा करबला है, जिन कौमों की दरसगाह करबला है, जिन कौमों का मदरसा करबला है, जिन कौमों का मंबा करबला है, उनका पहला फरीजा, पहली जिम्मेदारी ये है कि अपने दौर में हमासा बर्पा करे। और हमासा जब बर्पा हो जाता है तो यजीदियत टिक नहीं सकती और यजीदियत ख़त्म हो जाती है। और हमासे के अंदर वो तासीर होती है कि अगरचे हक वालों के सर नोके नेज़ा पे होते हैं, लेकिन कामयाबी उनको मिलती है और रुसवाई यजीदियत का मुकद्दर बन जाती है। हमासे की वजह से, आज़ादारी की वजह से, करबला की वजह से, आशूरा की वजह से और हुसैन इब्न अली की बाबरकत ज़ात की वजह से। कौन बताएगा दुनिया को निजात का रास्ता? कौन बताएगा दुनिया को फलाह का रास्ता? कौन बताएगा दुनिया को ये हक है, ये बातिल है? कौन बताएगा दुनिया को ये फिरऔन है, ये मूसा है? कौन बताएगा दुनिया को ये यजीद है, ये हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम है? कौन बताएगा दुनिया को ये हक है और बातिल है? सिर्फ और सिर्फ करबला बताएगी इंसानियत को। जिन कौमों को करबला का जिक्र आज भी नहीं करते जो अक़वाम, वो किसी पर एहसान करने के लिए करबला की तरफ मत आए, बल्कि अपनी निजात की फिक्र करने की खातिर करबला का जिक्र शुरू करें। कौमों को जरूरत है करबला की, नस्लों को जरूरत है करबला की। हम आज़ादारी करते हैं ना इस वजह से कि करबला को हमारी आज़ादारी की जरूरत है, हम आज़ादारी करते हैं इस वजह से कि हमें यजीदियत के नीचे जिल्लत से निकलकर इज्जत के इमाम के तमस्सुक के लिए आज़ादारी की जरूरत है। हमारी जरूरत है करबला, करबला की जरूरत हम नहीं है। हुसैन इब्न अली हमारी जरूरत है। मुसलमानों को हुसैन इब्न अली की जरूरत है, ना कि हुसैन को मुसलमानों की जरूरत है। हुसैन इब्न अली तो वो जात है, सैयद शुहदा तो वो हस्ती है कि जिन्होंने करबला के हर मोड़ पर 72 को हर दूसरे लम्हे ये बताया कि जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अकेला जाऊंगा। मदीना की गली में मरवान से फरमाया कि जान दे सकता हूं, बैत नहीं कर सकता। 72 तो नहीं थे उस वक्त। हुर ने जब रास्ता रोका तो फरमाया कि यहीं पे इसी गुर्बत और मुसाफिरी में शहादत के लिए तैयार हूं, लेकिन यजीदियत के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। इस्लाम आए, मुसलमान आए ना आए, हुसैन इब्न अली को कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस वक्त जो मुसलमान थे, जो हज करने वाले थे, जो रोज़े रसूल के मुजाविरीन बने हुए थे, जो कूफा में मोहब्बत के दावे करने वाले बैठे हुए थे, जो बसरा में तिजारत करने वाले बैठे हुए थे, जो यमन में बड़े बड़े नाम वाले बैठे हुए थे, वो हुसैन इब्न अली के कारवान से रह गए। हुसैन इब्न अली सैयद शुहदा थे, सैयद शबाब अहलिल जन्नत थे, और जो लोग कारवान हुसैन इब्न अली से रह गए वो क़यामत तक मलऊन बन गए, दुनिया में महरूम रह गए। दुनिया में कोई फर्क तो नहीं आया करबला में, कोई कमी तो नहीं आई करबला में, कोई कसर तो नहीं छोड़े हुसैन के असहाब ने करबला में, कोई कसर नहीं छोड़ी। और करबला के बाद फिर इसी करबला को औज पे पहुंचाने के लिए आले रसूल ने कुर्बानियां पेश की। मुहर्रम का ये आखिरी अशरा जो शुरू हुआ है, ये उस मजलूम इमाम की शहादत का अशरा है कि जो कुछ हम सुन के रोते हैं वो सब कुछ उस इमाम ने अपनी आंखों से देखा है। वो मजलूम इमाम, वो सैयद साजिदीन इमाम, वो मुदाफ़े करबला इमाम, वो इंतहाई गुर्बत में, तन्हाई में करबला से कूफा, कूफा से शाम और शाम से करबला और मदीना सफ़र करने वाले इमाम सैयद साजिदीन किस कदर करबला में मसाइब का शिकार हुए, आप अंदाज़ा करें इस बात से
کہ بعد از کربلا سید ساجدین کئی دہائیوں تک کربلا کو روتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے امام کو رونے کے لیے مجلس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، امام کو رلانے کے لیے ذاکر اور خطیب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بازار میں نکلتے تھے، کسی کو دیکھ کر امام کو گریہ آ جاتا تھا، مسافر دیکھتے تھے فریاد کرتے تھے، کربلا کی طرف رخ کر کے فریاد کرتے تھے، کسی مظلوم کو دیکھتے تھے کربلا کی طرف رخ کر کے فریاد کرتے تھے۔ لیکن کیا گزرا سید ساجدین پر اس کربلا میں؟ کیا گزرا؟ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب 11 محرم کا دن آیا، عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ اسیروں کو کربلا سے روانہ کیا جائے۔ قافلہ تیار ہو گیا، یتیموں کو سواریوں پہ بٹھایا گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اسیروں کو، یتیموں کو، بیویوں کو کیسے سواریوں پہ بٹھایا گیا؟ ایسی اونٹوں پہ بٹھایا گیا جن اونٹوں کے اوپر پالان نہیں تھے، بے پالان اونٹوں پہ بٹھایا گیا، اور بے پالان اونٹوں پہ ایسے بٹھایا گیا کہ ہر اسیر کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ ثانیہ زہرا سید ساجدین کے پاس آئی، فرماتی ہے سجاد بیٹا ظالمین سے جا کر کہیو خدا جانے نہیں معلوم پھر کربلا واپس آنا نصیب ہو، پھر عزیزوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہو۔ راوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جب حسین ابن علی کا یہ کاروان مقتل کے قریب سے گزر کر اپنے عزیزوں سے آخری وداع کے لیے رکا تو میں نے کربلا کے اطراف میں نگاہ کیا، کربلا کا ہر ذرہ فریاد کر رہا تھا، ہر چیز رو رہی تھی۔ اور اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ مجھے لگا کہ کربلا کے اندر جو جانور تھے وہ جانور بھی رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ اس وجہ سے کہ جب اس کاروان کو اپنے عزیزوں سے وداع کا موقع دیا گیا عزاداروں، تو ایک ننھی سی بچی اپنے سواری سے نیچے آئی اور دوڑتی ہوئے ایک پامال شدہ لاشے کے پاس آئی اور فریاد کرنے لگی، بابا تیرے جانے کے بعد سکینہ کو تمانچے مارے گئے، بابا تیرے جانے کے بعد سکینہ کے رخسار کا خون دیکھو۔ اور عزاداروں راوی لکھتا ہے کہ پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی آئی اور وہ بی بی ایک گودال کی طرف چلی گئی، اور گودال کے پاس جا کر وہ بی بی زمین کی طرف جھک گئی اور جھک کر اس گودال سے ایک پامال شدہ لاشے کے ٹکڑے ہاتھوں پہ اٹھاتی ہے، اور ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد قبلہ کی طرف رخ کرتی ہے، اور رخ کرنے کے بعد اس پامال شدہ لاشے کے ٹکڑوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کرتی ہے، اللہم تقبل منا هذا القربان، خدایا زینب کی اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ کون سی قربانی تھی عزاداروں؟ یہ وہ قربانی تھی جب عاشور کے دن لاشوں کے پامالی کا حکم دیا گیا تو ہر شہید کو پامال کرنے کے لیے 2 گھوڑے تیار کیے گئے، لیکن زینب کے بھیا کو پامال کرنے کے لیے 10 گھوڑے پامال کیے گئے، اور حسین کا لاشا اس حال میں پامال کیا گیا کہ جب بہن بھیا کے لاش پہ آئی تو پہچان نہیں سکی اور پوچھتی ہے، انت الحسین، تو میرا بھائی حسین ہے، تو زہرا کا دلبند حسین ہے۔ اور عزاداروں یہ کاروان کربلا سے روانہ ہوا، راستے میں ایک مقام پہ اس کاروان کو روکا گیا۔ جب کاروان کو تھوڑے دیر روکا گیا، تھوڑی دیر بعد اجازت دی گئی کہ جانے کا وقت آ گیا۔ سید ساجدین ہر بیوی کو سوار کرتے ہیں، ہر بیوی کو سوار کرنے سے سید ساجدین کے چہرے کی رنگت متغیر ہو جاتی ہے، سید ساجدین گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب ثانی زہرا کے سوار کرنے کی باری آئی تو جب سجاد نے زینب کو سوار کرنا چاہا، سجاد کی فریاد بلند ہو گئی، اتنی بلند فریاد کی زینب اولیاء پوچھتی ہے، سجاد بیٹا اتنی بلند فریاد تو کربلا میں بھی نہیں کی تھی، اتنی بلند فریاد تو عاشورہ میں بھی نہیں کی تھی،
इतनी बुलंद फरियाद तो शामी गरीबा को भी नहीं की थी। क्या माजरा है? सईद साजिदीन फरमाते हैं, फूफी अम्मा हमें यहाँ आराम के लिए नहीं बिठाया गया था, हमें यहाँ सुकून के लिए नहीं बिठाया गया था, कारवान को यहाँ इसलिए रोका गया था कि आगे जिस मंजिल पे हमने जाना है इसका नाम बाजार है। बाजार में नामहरमों को जमा किया गया है, बाजार में नशइयों को जमा किया गया है, बाजार में बदमस्त किरदारों को जमा किया गया है, और इस बाजार में वारिद होना है। अब सज्जाद की गैरत का इम्तिहान होगा, नामहरमों की निगाहें होगी और अली की बेटी बेपर्दा होगी बाजारों में। अला लानतुल्लाह अलैहि वबिल हुसैन का सब मिल के पढ़िया अल्लाह